اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہماری نماز جاندار اور شاندار کیسے بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ نے نماز کا تحفہ دیا، تو صحابہ کرام بڑے زیادہ خوش ہو گئے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ اب میرے بھائی دوستو، صحابہ کے سامنے اللہ تھے، اللہ کے رسول تھے، قرآن تھا، تو نماز جاندار بھی بن رہی تھی، شاندار بھی بن رہی تھی، ٹھیک ہے، کسی طرف توجہ تھی نہیں۔ اب سکھانے والا بھی سامنے، وہی بھی اتر رہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آج جو 1450 سال بعد کا جو مسلمان پیدا ہوا ہے، اس کے سامنے نہ وہی اتر رہی ہے، نہ اللہ کا رسول سامنے ہے، اور نہ وہ احادیث سامنے ہیں، جس کی وجہ سے نماز کے اندر بڑا خلل آ رہا ہے۔ سامنے نماز ہے ہی نہیں، جس طرح بچپن میں سیکھی ویسی، جیسے بچپن کی نماز ویسی 55 کی نماز۔ ایک 50 سالہ، 60 سالہ، 80 سالہ بوڑھے سے پوچھو تو 50 سال 60 سال پہلے جیسی اس کی نماز تھی، آج بھی ویسی نماز تھی۔ اور نماز زیادہ تر عورتوں سے سیکھی گئی، تو اب نماز کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اللہ علماء کرام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو کتابوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ صحابہ نے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول سے نماز کو سیکھا، اور ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے کہ اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا ہو بہو جیسے اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے، یہ لوگ ایسے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول کے بعد ایک شخص مسجد نبوی میں آ کر کہا کہ اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھتے تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ بھئی اللہ کے رسول ایسے نماز پڑھتے تھے، کہ جیسے نبی علیہ السلام کی نماز ویسے ابوبکر کی نماز، جیسے ابوبکر کی نماز ویسے عبداللہ بن زبیر کی نماز ہے جی۔ فرمایا ایسی نماز تھی جیسے کہ کوئی لکڑی زمین کے اندر گاڑ دی گئی ہے جی۔ فرمایا جب رکوع میں جاتے تو چڑیا آ کر کمر پہ بیٹھ جاتی تھی، رکوع کیا تو ساری رات رکوع میں، سجدہ کیا تو ساری رات سجدہ میں، اتحیات میں تو ساری رات اتحیات میں، قیام میں تو ساری رات قیام میں۔ صحابہ اور تابعین کہتے تھے آج قیام کی رات ہے تو ساری رات قیام میں، آج رکوع کی رات ہے ساری رات رکوع میں، آج سجدہ کی رات ہے تو ساری رات سجدہ میں۔ اب ان کی نماز میں اور ہماری نماز میں میرے عزیزو ہمارا کیا فرق ہے کہ ہم نے نماز کو سیکھا نہیں ہے۔ تو سب سے جو اہم بات ہے میرے بھائی دوستو، سب سے اہم جو چیز ہے وہ میرے عزیزو یہ ہے کہ پہلے تو ہم نماز کا ترجمہ سیکھیں، کہ نماز ہماری جاندار اور شاندار بن جائے، کہ میں اللہ کی ذات سے باتیں کیا کر رہا ہوں۔ ہمیں ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں، 20 سال سے 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ کیونکہ نماز فائدہ بھی دیتی ہے، نماز نقصان بھی دیتی ہے۔ اگر نماز صحیح ہو تو نماز دعا دیتی ہے کہ اللہ جل شانہ تجھے بھی ایسے ہی اچھا کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی، اور خدا نخواستہ نماز اگر بری ہو تو نماز جو ہے نمازی کو بد دعا دیتی ہے، ضیّک اللہ کما ضیّتنی، ضیّک اللہ کما ضیّتنی، کہ اللہ جل شانہ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ تو میرے بھائی دوستو اس سے ہم بھی بچیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے میرے بھائی دوستو؟ آج نماز کی عملی مشق ہم سکھائیں گے، سیکھیں گے۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں، بلکہ ہمارے بزرگ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سیکھتڑ ہیں، یعنی سیکھنے والوں میں سب سے گھٹیا درجہ، مرتے دم تک سیکھنا ہے، اور سیکھنے والے کی پکڑ نہیں ہوتی، جو اپنے آپ کو استاد سمجھتے اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو نماز کا سٹارٹ سے ہم شروع کریں گے، تکبیر کیسے کرنی ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اتحیات کیسے ہے جی بیٹھنا ہے، اور کیسے پڑھنی ہے، ان سب کا مذاکرہ ہم آپس میں کریں گے، تاکہ ہماری نماز جاندار اور شاندار بن جائے۔ یہ نماز ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والی بھی بن جائے، اور یہ نماز ہمیں جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچا دے۔ تو میرے بھائی دوستو، سب سے پہلے تو نماز کے ترجمہ کو سیکھنا، دوسرے نمبر کے نماز کے فرائض، واجبات،
سنتیں، مکروہات، مفسدات، مستحبات، ان چیزوں کو سیکھنا یہ ضروری ہے، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ میں کس وقت میں کس عمل میں لگا ہوں۔ نماز کے اندر 13 فرائض ہے جی، اور اسی طرح میرے بھائی دوستو 14 واجبات، 18 مفسدات، 29 مکروہات، 21 سنتیں ہیں۔ ان چیزوں کو سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں پتہ ہو کہ میں کس وقت میں کون سے عمل میں ہوں۔ اب امام صاحب کے ساتھ شامل ہوئے یا اپنے انفرادی نماز میں پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر، کانوں کی لو تک مرد حضرات ہاتھ اٹھائیں گے، ہتھیلیاں جو ہے یہ قبلے کی طرف ہماری ہوں، ٹھیک ہے، ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑنا، نہ اسٹریٹ کرنا نہ ایسے کرنا، بالکل درمیان کی حالت میں اللہ اکبر کہہ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں پتہ ہو کہ میں نے فرض ادا کیا ہے، اللہ اکبر پہلی تکبیر کہنا فرض ہے۔ مرد حضرات امام صاحب کے ساتھ بھی ہوں گے تب بھی امام بھی کہے گا، مرد بھی ساتھ کہیں گے اللہ اکبر، اور انفرادی ہوں تب بھی کہنا ہے اللہ اکبر، کیونکہ پہلی تکبیر کہنا فرض ہے۔ آپ نے فرض ادا نہیں کیا، آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح پھر ثنا پڑھنے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھنی ہے۔ اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ ذہن کے اندر ہم دہراتے جائیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے جی، قرات نماز کے اندر فرض ہے۔ اب یہ 7 آیتیں میرے بھائی دوستو، ان 7 آیتوں کا ترجمہ سیکھنا اور ان 7 آیتوں کو 7 سانسوں میں پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ ہم ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے کہ غلط عمل ہے، اس لیے نماز جاندار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہہ دیا، ہماری نظر سجدے کی طرف ہو، جہاں پہ میں نے سجدہ لگانا ہے وہاں پہ میری نظریں ہوں۔ تکبیر کہتے ہوئے پہلی تکبیر کہی، پہلے قبلے کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ساتھ ہی آنکھیں نیچے پھینک دی، ٹھیک ہے، اور پھر سجدے کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے۔ اس طرح 7 سانسوں پہ سانس کس لیے لینے کہ میرے بھائی دوستو سورہ فاتحہ کی ہر جی آیت پر اللہ جواب دے رہے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ پاک کہتے ہیں اثنا علیک عبدی، بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک فرماتا ہے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے جی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چیزیں میرے اور میرے بندہ کے درمیان میں۔ بندہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چیزیں میرے اور بندہ کے درمیان میں ہیں، جس نے مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ اب میرے بھائی دوستو اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ جواب دے رہے ہیں تو پھر کیا اثر ہوگا۔ اس طرح سورہ اخلاص کا ساری عمر پڑھنا علماء کرام فرماتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، اور صورتوں کو سیکھنا، جیسے آدمی میٹرک کرتا ہے، ایف اے کرتا ہے، بی اے کرتا ہے، ایم اے کرتا ہے، ایم فل، پی ایچ ڈی ہے جی، اور کورسز کر رہا ہے، ایم پی اے کر رہا ہے، لیکن سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ اخلاص کی صرف 3 آیتوں 4 آیتوں پہ ساری زندگی گزارنا یہ غلط ہے۔ کم از کم آخری 10 صورتوں کو سیکھنا ہے جی۔ اور اس طرح میرے بھائی رکوع میں جاتے ہوئے سبحان ربی العظیم کہے تو ہاتھ بندہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے مضبوط پکڑ لے، اور گردن اور کمر بالکل سیدھی ہو، ٹھیک ہے، نظریں ہماری پاؤں کے پنجوں پر ہوں۔ سبحان ربی العظیم 1 دفعہ نہ پڑھے، کم از کم 3 دفعہ نہ پڑھے، 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ، تاکہ ہماری وہ پریکٹس جو پرانی ہے وہ ختم ہو جائے، ہمارا دھیان جمے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ترجمہ کو سیکھنا کہ میں اللہ کی بزرگی بیان کر رہا ہوں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ہے جی، اس دعا کا سیکھنا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اتنی دیر کھڑا ہونا یہ واجب ہے میرے بھائی دوستو، تاکہ ہمارے کپڑے بالکل درست ہو جائیں۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوستو جب سجدے میں جائیں تو ہاتھ ہوا میں رکھتے ہوئے پہلے گھٹنے لگیں، پھر دونوں ہاتھ
پھر ناک، پھر ہے جی سر، اور فرمایا ہاتھوں کو یہ جو ہماری کونی ہے یہ ہوا میں ہونی چاہیے. اکثر لوگ بچھا کر پڑھتے، عورتوں کے لیے بچھانے کا حکم ہے، مردوں کے لیے کھڑے کرنے کا حکم ہے. اور فرمایا کہ درمیان میں اتنی خلا ہو کہ ایک مینڈے کا بچہ یعنی بکری کا بچہ درمیان سے گزر سکے. بعض لوگ بالکل بچ جاتے ہیں نا، یہ پیٹ زمین سے لگا ہوتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے. سجدے سر اور گھٹنوں کے درمیان اتنا فاصلہ اور اتنی اونچائی کہ ایک بکری کا بچہ نیچے سے گزر سکے ہے جی. اور اسی طرح سبحان ربی العلی ہے جی، پاک ہے میرا رب جو سب سے برتر ہے جی. اس کو 3 کی بجائے 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ اس کو دہرانا تاکہ میرا دھیان بن جائے. اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان اس دعا کا پڑھنا یہ ہم سیکھ لیں، اللہ مغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی. آیا جلدی میں نماز پڑھی، سلام پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر پڑھی، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو آ کر دوزانوں ہو کے بیٹھ کے اللہ کے رسول مجھے تو یہی نماز آتی ہے، میں کیسے پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو جب تم رکوع کرو تو اتنی دیر کھڑے ہو کہ تاکہ تمہارے کپڑے درست ہو جائیں، جیسے میں نے دعا بتائی ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، دعا کا پڑھنا. اس طرح 2 سجدوں کے درمیان اللہ کے رسول نے فرمایا یہ واجب ہے بیٹھنا. اتنی دیر بیٹھو کہ تمہارے کپڑے بھی درست ہو جائے، تمہارا سانس درست ہو جائے. اس درمیان میں یہ دعا اگر تم پڑھ لو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، یا اللہ میرے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما. ہمارے بڑے ہیں، بڑے ارشد صاحب فرماتے ہیں شورا کے کہ اگر یہ نماز تمہاری نماز کے اندر یہ دعا قبول ہوگی اللہ برزقنی، یا اللہ مجھے رزق دے، تو ساری زندگی کا رزق کا مسئلہ آسان ہو جائے گا. ساری زندگی کا مسئلہ آسان ہو جائے گا. آج جو پریشانی ہے، نماز شاندار نہیں ہے، جاندار نہیں ہے. اس طرح تحیات میں بیٹھنا میرے بھائی دوستو، دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھنا، نہ آگے ہوں لٹکے ہوئے گھٹنوں سے آگے، نہ پیچھے اور آنوں کے اوپر، بلکہ آخر اینڈ تک رکھنا دونوں ہاتھوں کا. اور ڈھیلے، بالکل ڈھیلا، نہ انگلیوں کو کھولنا بہت زیادہ اور نہ بہت فکس بند کرنا ہے جی. سجدے میں حکم ہے کہ انگلیاں بند ہوں ہے جی، لیکن اتحیات میں حکم یہ ہے کہ انگلیوں کو بالکل اپنے حال پہ چھوڑ دینا. اور اسی طرح میرے بھائی دوست السلام علیکم بندہ جب کہے تو سامنے قبلے کی طرف دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف دیکھنا. بعض لوگ پیچھے دیکھتے ہیں، نہیں پیچھے نہیں، صرف اپنے سلام کس کو میں نے کیا پہلے دائیں طرف، اگر امام صاحب ہے تو امام صاحب کو، دائیں طرف کے فرشتوں کو، دائیں طرف کے لوگوں کو سلام، السلام علیکم. پھر قبلے کی طرف دیکھا ورحمۃ اللہ، دائیں طرف اگر امام صاحب، بائیں طرف امام صاحب ہے تو امام صاحب کو سلام، بائیں طرف کے فرشتوں کو سلام، اور بائیں طرف کے لوگوں کو سلام. سلام کا کیا مقصد ہے بھائی؟ میں نماز میں اللہ سے ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا، میں اس دنیا میں موجود نہیں تھا، میں واپس آ گیا، سب کو سلام. تو میرے بھائی دوستو اگر اس طرح کی نماز ہوگی، سیکھتے سیکھتے کریں گے انشاءاللہ، فرمایا کہ اگر نہ بھی سیکھا تو اللہ پاک سیکھنے والوں کے ساتھ حشر کر دے گا. اللہ سے مانگنا بھی چاہیے. اللہ پاک حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز سے پہلے صحیح نماز پڑھنے کی مشق کرو، استغفار سے پہلے صحیح استغفار کرنے کی مشق کرو. نماز سے پہلے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو اللہ مجھے صحیح نماز پڑھنے کی توفیق دے، پھر اللہ پاک آسان کر دیتے ہیں. بندہ بھی چاہتا ہے، اللہ بھی چاہتا ہے، پھر مشکل کیا ہے؟ تو میرے بھائی دوستو اللہ پاک ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.